السلام علیکم، میں ہوں احسن فرید الدین۔ آج کے دانش کدہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا عثمان یوسف صاحب، آپ انجینئر بھی ہیں۔ خوش آمدید مولانا صاحب۔ بہت شکریہ حسن بھائی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا دانش کدہ کے اندر، آپ سے پرانی یادیں وابستہ ہیں، آج پھر مل کے بہت خوشی ہوئی آپ سے۔ بہت شکریہ۔ میں آپ سے ہی درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو اپنا کچھ تعارف کروائیں۔ جی، میرا نام عثمان یوسف ہے۔ سب سے پہلے میں نے انجینئرنگ کی ہے یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے۔ اس کے بعد میں کراچی چلا گیا تھا، ان کا بڑا ممتاز ادارہ ہے جامعۃ الرشید، وہاں سے الحمدللہ میں عالم دین کا کورس میرا مکمل ہوا۔ اس کے بعد پھر میں نے اسپیشلائزیشن افتاء میں، اسلامک لا جس کو آپ کہتے ہیں، اسلامک لا اور حلال فوڈز کے اندر میری اسپیشلائزیشن ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ ہوئی ہے، اور ابھی انشاءاللہ عید کے بعد وہیں پر میں جوائننگ انشاءاللہ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے والدین، میری اولاد، میرا مال، میری جان، سب کچھ قربان۔ تاریخ کے اندر ایک ایسا خاندان بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ خاندان ہے جناب حضرت ابو طالب کا۔ آپ کے خاندان میں بہت بہت بڑے نام ہیں، میں چند ایک نام لوں گا، جن میں سے جناب حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نجاشی کے دربار کے اندر جا کے کلمہ حق بیان کیا، اور اس سے بڑھ کے آپ ہی کے خاندان میں جناب شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے خاندان سے ہیں۔ آج ان کا یوم شہادت ہے۔ اسی سلسلے کے اندر دانش کدہ کے اندر آج ہم نے دعوت دی ہے جناب انجینئر عثمان یوسف صاحب کو۔ جیسا کہ آپ کی دینی اور علمی خدمات کو سراہتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہم ناظرین کو آج حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آج ان کی یاد تازہ کریں۔ تو میں آپ سے سوال کروں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آپ کچھ روشنی فرمائیں۔ جی بالکل، بہت ہی مبارک موضوع ہے اور بڑی ہی مبارک شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ان کا حسب نسب بیان کیا جائے۔ بلا شبہ کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے اعلیٰ نسب، سب سے اعلیٰ حسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اسی خاندان میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے ابو طالب، جن کی کنیت تھی اور عبد مناف ان کا نام تھا، انہی کے بیٹے ہیں، سگے چچا زاد بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی۔ تو ہاشم خاندان، خود آپ علیہ السلام کی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ساری کائنات کو اللہ نے چھانٹا ہے اور اس میں سے عرب کو چنا ہے، اور عرب کو چھانٹا ہے اس میں سے ہاشم کو چنا ہے، اور ہاشم کو چھانٹا ہے اس میں سے عبد مناف کو چنا ہے، اور ان کو چھانٹا ہے ان میں سے مجھے چنا ہے، تو میں ساری کائنات کا افضل ترین شخص ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بڑی اونچی نسبت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرفین کی جانب سے، والد کا نام ابو طالب مشہور کنیت ہے، یہ بھی ہاشمی تھے، اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا اور وہ بھی ہاشمی تھی، تو طرفین کی طرف سے ہاشمی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے آپ نے نام بتایا، حضرت جعفر بھی ان کے بھائی تھے، 4 بھائی تھے، ایک طالب تھے، ایک جعفر تھے، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹے تھے، اور ایک حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور 2 بہنیں تھیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر حسب نسب اور ان کا تعارف تھا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے ہی دانش کا سلسلہ شروع ہوا، آپ نے علم کا وہ پرچار کیا کہ جو دنیا میں ابھی تک یاد رکھا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اندر آپ کی جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی اونچی شخصیت ہے اور بڑا ہی مبارک گھرانہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیسا فضیلت والا گھرانہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، اور جن کے بچے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور جن کے گھر والی، جن کی اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ تو خود آپ علیہ السلام کے گھر کے سامنے حضرت علی کا گھر، بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور ان کے گھر والی ساری جنت کی عورتوں کی سردار۔ تو یہ ان کی نسبت ہے، اتنی اونچی نسبت ہے، اور جو ان کے کارنامے ہیں اس سے تو جس دن سے سب سے چھوٹی عمر میں جو سب سے چھوٹے بچے جو اسلام قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت کے مطابق 8 سال کی عمر میں، اور ایک کے مطابق 10 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بالکل چھوٹے ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے تھے، اور شروع سال سے تقریباً 2-3 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے، اور آخر تک آپ ہی کے ساتھ رہے، اور تمام جنگوں کے اندر، تمام غزوات کے اندر آپ علیہ السلام کے ساتھ شامل رہے،
غزوہ بدر میں جو بڑا مشہور مارکہ ہے اسلام کا، حق و باطل کا پہلا مارکہ ہے، اس کے اندر جو سب سے پہلے 3 لوگ آپ علیہ السلام نے بھیجے، تو اس میں حضرت مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، 2 صحابہ اور تھے۔ تو جب وہ مشرکین کے سامنے گئے تو انہوں نے کہا تم کون، ہم تمہیں جانتے نہیں ہو؟ کہا ہم انصار ہیں۔ کہا نہیں ہمارے قبیلے سے بھیجو، یہ جو مکے کے لوگ ہیں ان کو بھیجو۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید بن حارث جائے، حضرت حمزہ سے فرمایا حمزہ آپ جائیں، اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ جائیں۔ اور ان کا جو مقابلہ تھا وہ عتبہ، شیبہ اور ولید ان کے مقابلے میں تھے، اور تینوں نے ان کو قتل کیا۔ تو یہ غزوہ بدر تھی۔ غزوہ احد کے اندر جب مسلمان گھیرے کے اندر آ گئے تو 10 صحابہ کا آتا ہے روایات کے اندر جنہوں نے آپ علیہ السلام کو گھیرے میں لے لیا تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو ان 10 میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے زخموں کے اوپر جی پانی بھی لگایا؟ بالکل، وہ گھیرے میں لے لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ تھے۔ پھر اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں، غزوہ خندق کا موقع تھا، تو اس میں یعنی بڑی بہادری کی جو واقعہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، اس میں عمر بن عبد ود ایک شخص تھا جو مشرکین کی طرف سے آیا تھا، بڑا بہادر اور بڑا جنگجو قسم کا انسان تھا۔ تو وہ خندق کو کراس کر کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے اس نے للکارا مسلمانوں کو کہ کون ہے تم میں سے جو جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے اور بڑے تذکرے تمہارے بہادروں کے، آئے میرے سامنے کون آتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جو عمر ہے۔ تو پھر دوسری دفعہ اس نے للکارا، تیسری دفعہ جب للکارا تو پھر کہا یا رسول اللہ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے اندر بڑھے، تو وہ بار بار للکار رہا تھا اور اشعار پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں اشعار پڑھے، فلا تعجلن قد آتاک مجیب صوتک غیر عاجز، فرمایا جلدی مت کرو، تیری بات کا جواب دینے والا آ گیا ہے اور جو کہ ہرگز عاجز نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا فی نیت و بصیرت، بڑی بصیرت کے ساتھ اور پوری نیت کے ساتھ آیا ہوں۔ اور فرمایا قد وصدق منجا لکل فائز، اور سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے، اور میں بالکل سچ بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں اپنی نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہوں۔ پھر آگے فرمایا انی لارجو ان اقیم، میرا ارادہ ہے میں آج تمہارے اوپر کھڑا کروں گا، علیک الناحیۃ الجنائز، تمہارے اوپر آج رونے والیاں کھڑی ہوں گی، من ضربۃ نجلاء یبقى ذکرها عند الحزائز، کہ ایسی ضرب میں تمہیں ماروں گا کہ ہر بڑے مارکے کے اندر اس ضرب کو یاد رکھا جائے گا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے اس زور سے ضرب ماری کہ وہ نیچے زمین پہ گرا اور دھول اٹھی۔ تو آپ علیہ السلام نے اسی وقت آواز سنی اللہ اکبر کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ تو یہ غزوہ خندق کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت علی کی بہادری کے اندر ایک اہم واقعہ خیبر شکن آپ کو کہا جاتا ہے، اس بارے میں ہماری نوجوان نسل کو خاص طور پہ بتائیں کہ کس طرح آپ کے جذبے بلند تھے، آپ نے دین اسلام کو کس طرح سربلندی دی؟ جی بالکل، بڑا ہی بہت زبردست واقعہ ہے اسلام کا بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ اصل میں واقعہ یوں ہوا کہ خیبر میں جو یہودی تھے ہمیشہ سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، تو ان کے خلاف آپ علیہ السلام نے جہاد کا اعلان کیا۔ تو ان کے 6 قلعے تھے بڑے مضبوط، اس کے اندر یہ اپنے آپ کو انہوں نے بند کر لیا تھا۔ تو 5 فتح ہو گئے، ایک قموس ان کا قلعہ تھا وہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں صبح جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت فرماتے ہیں اور وہ شخص بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم ساری رات ہماری اس اشتیاق میں گزری ہے، کاش کہ وہ میں ہوں۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ شاید وہ مجھے ہی پکڑایا جائے یا مجھے پکڑایا جائے۔ تو صبح جب ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ تو صحابی کہتے ہیں میں بلا کے لایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں درد تھا، شوب چشم کا ان کو مسئلہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو لعاب مبارک تھا وہ زبان مبارک سے لگایا اور وہ ان کی آنکھوں کو لگا دیا، تو فوراً ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی جیسے وہ مرض تھا ہی نہیں۔ تو اپنا جھنڈا جو ہے نا ان کے ہاتھ میں تھمایا اور فرمایا علی بڑھو آگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے ہی آگے بڑھے تو مرحب سردار تھا یہودیوں کا، تو وہ قلعے سے باہر نکل کے وہ تو للکار رہا تھا مسلمانوں کو۔ تو اس نے بڑے مشہور اس کے شعر ہیں اس کے کہ اس نے پڑھے کہ قد علمت خیبر انی مرحب، کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، شاک السلاح بطل مجرب، میں اسلحے سے پورا میں لیس ہوں اور میں تو بڑا بہادر جنگجو ہوں۔ اور آگے کہتا ہے اذ الحروب انقلبت تلاہب، اور میری بہادری اور میرا جنگجو ہونا تو اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ خوب آگ بھڑک اٹھے اور جنگ بھڑک اٹھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے ایک اور صحابی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آگے بڑھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو
تو انہوں نے جیسے ہی وار کیا اس کے اوپر تو وہ مرحب کی جو تلوار تھی وہ ان کی زرہ کے اندر وہ پھنس گئی. تو جیسے ہی وہ پھنس گئی تو انہوں نے تلوار جیسے ہی گھمائی تو وہ اپنا ہی ان کا گلے پہ گھوم کے کٹ گئی تو وہ شہید ہو گئے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑھے اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر یہ جو اشعار اس نے مرحب نے پڑھے اس کے مقابلے میں حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے بھی پڑھے. انہوں نے بھی یہی اشعار پڑھے کہ قد علمت خیبر انی عامر، خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں. اور پھر فرمایا شاک سلاح بطل مغامر، میں خطروں کے اندر گھس جانے والا شخص ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی سامنے مرحبا ہے یا کون ہے. تو جب یہ شہید ہو گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بڑے خوبصورت اشعار پڑھے. تو وہ للکار رہا تھا مسلمانوں کو اور اشعار پڑھ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریح المندرا اوفیہم بالسائی کیل السندرا. فرمایا میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے اور میں جنگل کے شیر کی طرح خوفناک ہوں اور پورا ان کو بدلہ دوں گا جیسے کسی چیز کو تول کر اور ناپ کر پورا بدلہ دیا جاتا ہے. تو آگے بڑھے اور ایک ہی بار مارا یوں سر کے اندر اس کے بالکل درمیان کے اندر جبڑوں تک وہ وار آیا اور وہیں پہ وہ ڈھیر ہو کے گر گیا. اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ ٹوٹ گئی تھی تو وہ خیبر کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھاڑا اور وہ اپنے ڈھال کے طور پر وہ پکڑے رکھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگرچہ کچھ روایت اس کے اندر ضعیف ہیں لیکن وہ کافی ساری روایات ہیں. تو اس کے اندر آتا ہے کہ وہ جب جنگ ختم ہو گئی، خیبر فتح ہو گیا، اللہ نے فتح دے دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، تو ہم نے کافی سارے لوگ، ایک میں آتا ہے 7 لوگ تھے، ایک میں آتا ہے 40 لوگ تھے، ہم نے مل کے وہ دروازہ اٹھایا تب جا کے ہم سے اٹھایا گیا. وہ جو اکیلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایسی زبردست لازوال ان کی بہادری کی داستان ہے. اللہ ہمیں ویسی شجاعت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ویسی ہی شجاعت بالکل نصیب فرمائے. ہماری فوج کے اندر جو علم ہے، ہماری فوج کے پاس جو علم ہے وہ بھی حیدری علم ہے اور اس ملک کی سرحدیں بھی محفوظ ہیں. الحمدللہ ہماری فوج کے اندر بھی حیدری روح موجود ہے. مولانا صاحب ہم آپ سے آگے پوچھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و برکات کیا کیا تھی؟ جی جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا ان کا تو فضائل تو بے شمار ہیں. باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں ابواب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے اوپر قائم ہے. ایک بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں دوست ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ علی بھی اسی کا دوست ہے، علی کو بھی وہ دوست رکھتا ہے. اور آگے بڑی خوبصورت دعا فرمائی کہ اللہم والی من والاہ، اے اللہ تو بھی اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے. اللہم عادی من عاداہ، اے اللہ تو بھی اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھتا ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ علی، ہر وہ شخص جو ایمان والا ہوگا، مومن ہوگا، وہ تم سے محبت رکھے گا اور تم سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر منافق رکھے گا. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت ہے وہ ایمان کی علامت ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بغض ہے وہ منافقت کی وہ علامت ہے. اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کیسے زبردست صحابی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو وہاں پر اپنی امانتیں جو ان کے دشمن تھے آپ علیہ السلام کو لوٹانے کے لیے وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر وہاں لٹایا، وہاں سلایا اور کہا امانتیں وہاں لوٹا کر آ جائیں. تو یہ بہادری ان کی. پھر وہاں جب ہجرت کر کے چلے گئے تو 2 ہجری میں تقریباً میرا خیال سے آپ علیہ السلام نے نکاح فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو سب سے لاڈلی بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں. جیسے آپ نے بھی روایت ایک سنائی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ وہ علی ہے، جو چاہتا ہے علم سیکھے وہ فرمایا وہ علی کے پاس آ جائے، تو اس دروازے سے وہ آ جائے. تو بے شمار فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیا شاندار شخصیات تھی، کیا شاہکار شخصیات تھی. اللہ ہی اپنے فضل سے ان کے درجات کو بلند فرمایا. وہ پہلے ہی بلند ہیں، ہمارے بھاگ جاگ اٹھیں جو ہم دعا کرتے ہیں. آج دنیا کے اندر موٹیویشن کے اوپر بہت زیادہ کام ہو چکا ہے. بہت زیادہ موٹیویشنل اسپیکر مارکیٹ کے اندر آئے ہیں جنہوں نے اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو علم و دانش کی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلی ہوئی ہے، دنیا آج اس کو کوٹ کر کے ایسے جذبے بلند ہو جاتے ہیں کہ آپ واقعہ ہی علم کا اور دانش کا وہ دروازہ ہیں جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے کیا پورے عالم کے لیے باعث رحمت ہوں گے اور باعث فخر ہوں گے. آپ اس کے بارے میں ان کے فضائل تو آپ نے بیان کیے،
آپ ان کے زہد و تقوی کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح کا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو بندہ جتنا با عمل ہو اتنا ہی با کردار ہوتا ہے اور اس کی بات میں اتنا ہی وزن ہوتا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زہد و تقوی کی حالت کیا تھی؟ بالکل جیسے میں نے بتایا، ایسے فضائل اور ایسی زبردست شخصیت، یقین مانے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت علی کے شاگرد تھے ایک زرار بن زمرہ کنانی، ان سے پوچھا کہ بتاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے؟ تو وہ بڑی خوبصورت تعبیر وہ لے کے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ تھک کر سو چکے ہوتے اور رات تھک چکی ہوتی اور آسمان پر ستارے واضح ہو چکے ہوتے، تو فرماتے ہیں میں دیکھتا ایک شخص کوفہ کے مصلے پر بیٹھا رو رہا ہوتا تھا. فرمایا یوں تڑپتا تھا جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپے، اور یوں روتا تھا جیسے غموں کا مارا ہوا روئے، اور پھر اللہ سے کہتے تھے یا اللہ سفر میرا بڑا لمبا ہے اور میرے پاس توشہ بہت کم ہے، یا اللہ تو میرے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمانا. تو جتنے بلند ان کے کردار تھے، جتنی بلند ان کی شخصیات تھی اور جیسے زبردست ان کے فضائل تھے، اس کے باوجود اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اچھے اچھے کھانے کھلاتے تھے، لیکن خود فرمایا اکثر میں نے دیکھا کہ وہ ستو پی کے وہ گزارا کرتے تھے اور ستو کھاتے تھے. بلکہ ایک وہ روایت ہے قبیلہ ثقیف کے ایک شخص ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے ایک جگہ پہ بصرہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم بنا کے بھیجا تھا، تو ایک دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. تو فرماتے ہیں میں ظہر کے بعد وہاں گیا تو دربان وہاں کوئی تھا ہی نہیں، تو میں سیدھا اندر چلا گیا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مہر بند وہ بیگ پڑا ہوا ہے، جیسے وہ پرانے زمانے میں وقتوں میں ہوتی تھی کچھ چیزیں سنبھالنے کی. تو اس کی مہر توڑی اور اس میں سے ستو نکالے. تو میں بڑا حیران ہوا، وہ پانی کے اندر ستو بھگوئے اور مجھے بھی کہتے پلائے اور خود بھی پیے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ آپ خلیفۃ الرسول ہیں، خلیفہ راشد ہیں اور اتنے بڑے صحابی ہیں اور اتنا اللہ نے مال دیا ہے، تو آپ یہ کیوں اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم یہ میں نے بخل کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں تو وہ کھاتا ہوں جو میرا عام سے عام شخص میری اس خلافت کے اندر جس کو میسر ہے، تو میں وہ کھانے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہ ستو میں نے مہر بند اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں مدینے سے یہ ستو منگواتا ہوں اسپیشلی، تو وہاں کی آئی ہوئی خوراک میں استعمال کروں اور یہاں اس کے اندر کوئی اور نہ مکس ہو جائے اور یہ کم نہ پڑ جائے، تو اس لیے فرمایا اس کو بند کر کے رکھتا ہوں. تو یہ ان کی زندگی تھی، یقین مانے. اور کیسے کیسے فضائل. ایک میں بات اس میں ایک عرض کرنا بھول گیا کہ جب وہ مواخات قائم ہوئی، جب مدینہ میں ہجرت ہوئی، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور واقعہ کہ ایک صحابی کو، ایک انصار کو ایک مہاجر کے ساتھ ملایا، تو سب ملا دیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے. کہا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ، مطلب میری مواخات کس کے ساتھ قائم کی؟ آپ نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے، دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے. تو اپنے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات قائم کی. کیسے کیسے ان کے فضائل ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے کیسا ان کا زہد اور تقوی. اللہ اس کی کچھ برکات، کچھ حصہ ہمیں اگر نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہماری سمجھ جائے گی. بالکل. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہد و تقوی، شجاعت و بہادری اور سخاوت پوری دنیا کے سامنے ہے. آپ نے اپنی بڑی بیلنس قسم کی لائف گزاری اور بڑی پروڈکٹیو لائف تھی. آپ کی شہادت کا واقعہ پورا عالم نہیں بھول سکتا. علامہ صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی باکمال شخصیات بہت ہی کم آئی ہیں. ایسی شخصیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زہد تقوی والے، بڑے بہادری والے، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جیسا کہ عرض کیا گیا. تو رمضان المبارک ہی کا مہینہ تھا. 17 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے جب نکلے، تو اصل میں اس سے پہلے جنگ ہو چکی تھی نہاروان کی، جو کہ خوارج کے خلاف لڑی گئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے شکست دی تھی ان خوارج کو. ان میں سے یہ 2-3 بدبخت اس میں سے بچے. ایک عبد الرحمن بن ملجم تھا، اور ایک عبداللہ ابن عبداللہ تمیمی، اور ایک عبداللہ بن ابی بکرہ تمیمی. یہ تینوں لوگ، انہوں نے پلاننگ کی وہاں بیٹھ کے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں ہم حملہ کرتے ہیں. ایک کو طے کر دیا کہ تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرو، دوسرے کو طے کیا کہ تم عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرو، اور تیسرا جو تھا عبد الرحمن بن ملجم، اس نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کروں گا. تو انہوں نے، اصل میں یہ پیچھے وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اختلاف ہوا تو وہاں صلح کے لیے اور فیصلہ کرنے کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا. یہ خارج یہ قرآن کی وہ اپنی تشریح لے کے بیٹھ گئے کہ یہ اللہ کے حکم کے اوپر فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو کیوں مقرر کیا، حالانکہ ان کو مقرر تو اللہ ہی کے حکم پر فیصلہ کرنے کے لیے کیا تھا. اس لیے علماء کہتے ہیں قرآن جو ہے نا وہ انہی سے سیکھنا چاہیے
جن کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، اور استاد سے باقاعدہ سیکھنا اور ان کے اہل فن سے سیکھنا. تو وہ اب وہ خود سے اپنی اس کی تشریح کیجیے، آپ اللہ کے حکم پر کیوں نہیں آپ آئے، آپ نے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر بن العاص کو فیصلے کا اختیار کیوں دیا، حالانکہ وہ کوئی اسلام سے ہٹ کر اختیار تو نہیں دیا تھا. تو وہاں سے علیحدہ ہو گئے، وہیں سے ان کا نام پڑا خوارج. تو انہی میں سے یہ 2-3 لوگ تھے جنہوں نے یہ پلاننگ کی. تو قسمت کی بات تھی، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بیمار تھے تو وہ نماز پڑھانے کے لیے آئے نہیں. فجر کا وقت تھا جب یہ حملے کی انہوں نے پلاننگ کی. تو ان کے نائب آئے تو وہ مسلح پر آئے تو وہ قتل ہو گئے، ان کی جگہ وہ شہید ہو گئے. اور دوسرے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر حملہ کیا تو وہ بیدار تھے تو وہ فوراً وہ ہوشیار ہو گئے اس حملے سے. تو وار سے تو بچ گئے، لیکن وہ وار ان کی کمر پہ لگا اور اس سے زخمی ہوئے کافی عرصہ تک. بعد میں پھر ٹھیک ہو گئے تھے. تلواریں بھی انہوں نے زہر کے اندر باقاعدہ بجھائی ہوئی تھی. تو تیسرا شخص جو عبد الرحمن بن ملجم، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تاڑ میں تھا اور کوشش میں تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، ایک میں ہے کہ مسجد میں وہ داخل ہو رہے تھے تو اس بدبخت نے حملہ کیا یوں بالکل پیشانی کے اوپر. آپ علیہ السلام کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر حملہ کیا تو یہاں تک وہ وار پیشانی تک آ گیا اور وہاں پر گرے ہیں. تو اس شخص کو دیکھا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں، دوسرے لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا امیر المومنین کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ ہو گیا. تو وہ بدبخت آگے سے کہتا ہے کہ میں نے امیر المومنین کو نہیں مارا، میں نے علی کو مارا. تو اس قدر بدبختی کا مظاہرہ کر رہا تھا. اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے تو ان سے بھی فرمایا اگر تو میں زندہ رہا تو میں خود اس سے بدلہ لوں گا اور جو چاہوں مجھے اختیار ہے. اور فرمایا اگر میں شہید ہو جاؤں تو پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے مت کرنا، اس کو اس اذیت سے نہ مارنا، بلکہ تم ایک ہی وار سے مارنا جیسا کہ اس نے مجھے ایک بار مارا. یعنی کیسے اعلیٰ اخلاق ہے کہ ایک شخص آپ کو قتل کر رہا ہے اور زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے آپ کو شہید کر رہا ہے اور آپ اس کے بارے میں باقاعدہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو اچھا بستر دو اور اس کا اکرام کرو، یہ مہمان ہے، اور اس کو اگر تم معاف کر سکو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر بدلہ لو تو ایک ہی بار سے بدلہ لینا ہے، اس کو زیادہ نہ مارنا. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایسا دردناک اور المناک واقعہ 17 رمضان المبارک کو اور ایک روایت کے مطابق 19 رمضان المبارک کو یہ واقعہ پیش آیا. 2 دن شدید بیمار رہے، وہ واری ایسا ہوا تھا اور 21 رمضان المبارک کو صبح فجر کے وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اور عالم اسلام خلیفہ چہارم اور آپ علیہ السلام کے داماد اور حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اور ایسے زبردست صحابی، ایسے بہادر، ایسے شجاعت جو میدانوں میں جنگوں میں کہیں شکست نہیں کھائی، ان کو جو ہے وہ بدبخت نے وہ جاسوسی کر کے اور دھوکے کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوا. اور یوں علم کا یہ باب اور علم کے باب کا یہ دروازہ اس سورج غروب ہو گیا. ناظرین، شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، آپ کی خدمات اور آپ کا اسوہ حسنہ جو ہم سب لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن کا سبب ہیں، آپ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مینار ہیں علم کا، روشنی کا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ علی علم کا دروازہ ہیں. تو آج ہمیں وہی دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا. بہت شکریہ. اگر آپ کو دانش قدہ کا آج کا پروگرام اچھا لگے تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ جناب مولانا انجینئر عثمان یوسف صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.